السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بھائی بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کو جو ہم پر نازل کیا ہے وہ ہمارے لیے دستور حیات ہے۔ پوری زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر نازل فرمایا، بلکہ یہ ہمارے لیے نہیں، قیامت تک کے آخری انسانوں کے لیے بھی دستور حیات ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جہاں پر قرآن مجید کے اندر مرد کا ذکر کیا تو وہاں پر عورتوں کا بھی ذکر کیا، عبادت کرنے والے مرد، عبادت کرنے والی عورتیں، ذکر کرنے والے مرد، ذکر کرنے والی عورتیں، روزہ رہنے والے مرد، روزہ رہنے والی عورتیں۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، مرد عورت کو ملا کر ذکر کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ عجیب، اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک مقام بخشا میرے دوستوں، مقام بخشا۔ اور عورتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو مقام دیا ہے میرے دوستوں، فرمایا انبیاء علیہ السلام کو کہ میرے دوستوں ماں کا درجہ بھی دوستوں میرے بزرگوں دے دیا۔ ہر نبی دنیا کے اندر جو آئے وہ ماں کے ذریعے سے ہی تو آئے نا دنیا میں، اور کل آخرت کے اندر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہے، یہ داؤد علیہ السلام کی والدہ ہے۔ یہ کتنا بڑا مقام بخشا میرے دوستوں، اللہ اکبر۔ تو میرے دوستوں، تو ایمان کی دولت کے اعتبار سے، یقین کے اعتبار سے ان لوگوں کا یقین کیسا تھا جو ہماری دنیا میں پہلی عورتیں گزری ہے، الحمدللہ اس وقت بھی موجود ہے۔ تو میرے دوستوں، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایک بڑھیا آپ کے اوپر ایمان لائی۔ یقین کیسا تھا دیکھو، ایمان لائی۔ ایمان لانے کے بعد فرمایا نوح علیہ السلام کو ملنے کے لیے گئی تو نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے، تو اس وقت پوچھے نوح کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا اماں اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اللہ نے مجھے حکم دیا کشتی بناؤ۔ تو حضرت نوح علیہ السلام سے وہ بڑھیا کہنے لگی اے نوح جب عذاب آ جائے تو تم مجھے اطلاع کر دینا، اور میرے دوستو وہ ایک گھرسی میں رہا کرتی تھی، جھوپڑی میں۔ اب میرے بھائیوں، اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اللہ کا کرنا وہ عذاب آیا اور پوری قوم، سورہ نوح کے اندر اللہ نے پوری اس کی تفصیل بیان کی، پوری قوم ڈوب گئی، مر گئی پوری۔ جب کشتی نیچے اتری کئی دن کے بعد پھر وہ بڑھیا سے ملاقات ہوئی، بڑھیا سے کہا کہ اے نوح تم تو کہہ رہے تھے کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے، کیا ہوا نوح؟ اللہ کا عذاب کہاں گیا؟ بولے بڑھیا اللہ کا عذاب آیا اور چلے بھی گیا، سارے جو نافرمان تھے اللہ نے ان سب کو قتل مار بھی دیا۔ تو میرے دوستو اس بڑھیا نے کہا پانی مجھ تک تو نہیں پہنچا، کہا کہ جس طرح اللہ نے آپ کو پانی سے بچایا اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے بھی اس پانی میں رکھ کر بچا دیا۔ ہائے میرے دوستو، اللہ نے دیکھو کیسے بچایا۔ یہ ایک زندگی ہے، یہ ایک داستان اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا کو رہتی دنیا تک بتایا، یقین۔ پھر میرے دوستوں دوسرا واقعہ، حضرت مریم کا اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا سورہ آل عمران میں۔ کیسا میرے دوستوں؟ فرمایا حضرت مریم جہاں پر عبادت کیا کرتی تھی، جو حجرے میں، وہ حجرے کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام جب جاتے تھے تو ان کے محراب کے اندر قسم قسم کے پھل رہتے تھے، قسم قسم کے پھل۔ حالانکہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن میں لکھا آج کا دور، آج اس وقت ہمارے پاس کون سا پھل نہیں ہے؟ وہ پھل اس وقت ان کے گھر میں رہتا تھا، محراب میں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کہتے تھے مریم یہ کہاں سے آیا؟ وہ کہتی، مریم کہتی یہ اللہ نے مجھے دیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے آیا۔ تو میرے دوستوں اسی وقت یہ پھلوں کو دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی۔ دیکھو میرے دوستوں اللہ نے کیسے یقین عطا فرمایا تھا۔ پھر میرے دوستوں تیسرا واقعہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ کو لے کے نکلے مصر کی جب بستی میں گزرے تو دیکھا تھا کیا ہے، وہاں کا جو بادشاہ تھا نا وہ بڑا لالچی تھا، خواہش پسند تھا، خواہش پرست تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی ایک جگہ روک دیے اور ان کی اہلیہ کو لینے کے لیے ان کے خادم آئے۔ تو میرے دوستو اس وقت حاجرہ کی جو دل کی جو دعائیں تھیں نا میرے دوستو، اللہ اکبر، اللہ نے ہمارے بڑوں نے اس کا بھی ذکر کر دیا۔ وہ جو دعا کر رہی ہے دل کے اندر،
وہ بادشاہ قریب آنا چاہتا ہے، اس کے پیر زمین میں دھس جا رہے، قریب آنا چاہ رہا اس کا ہاتھ سند ہو جا رہا، قریب آنا چاہ رہا اس کے ہاتھ کام نہیں کر رہے، پیر کام نہیں کر رہے۔ اللہ وہ سمجھ گیا یہ اللہ کی ایک پاک عورت ہے، اس لیے میرے دوستو چھوڑ دیا۔ عجیب میرے دوستو، یقین کے معاملے میں کیسے تھے دیکھو۔ پھر فرمایا میرے دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے بزرگوں نے ایسے واقعات بھی اپنی کتابوں میں لکھے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کون تھے؟ ابو جہل کی باندی تھی، ابو جہل کے پاس خادمہ تھے، کام کرتے تھے، باندی تھی۔ اب میرے دوستو انہوں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ کے اوپر ایمان لائے، تو ابو جہل کو بہت غصہ آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی، اٹھا کر میرے دوستو بزرگوں سر پہ مار دیا۔ زنیرے کی آنکھ چلے گئی، آنکھ چلے گئی۔ سارے جو کفار تھے وہ زنیرہ کو کہتے لات اور ملات نے تیری آنکھیں لے لی۔ ان کے جو بت کے نام تھے، عرب کے اندر دو بت مشہور تھے، بزرگوں نے لکھا لات اور عزا، انہوں نے تیری آنکھ لے لی۔ جب یہ الفاظ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو کہا، بے چین ہو گئی، ایک حجرے میں جا کر اللہ سے دعائیں مانگنے لگی، مالک اب تک میرا معاملہ تھا، میری جو آنکھ گئی تھی یہ میرا مذاق اڑاتے تھے، اے اللہ اب یہ تیرا مذاق اڑا رہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے خداؤں نے تیری آنکھ لے لی، اے اللہ اب تیرا مذاق اڑا رہے، یا اللہ تو اپنی قدرت سے میرے کو آنکھ لوٹا دے۔ تو میرے دوستو بزرگوں نے لکھا وہ کیا رونا تھا، وہ کیسے دعا مانگی حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا اسی وقت اللہ نے انہیں آنکھ دے دی، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو آزاد کیا خرید کر۔ تو میرے دوستو میرے بزرگوں پھر فرمایا ہمارے بزرگوں نے واقعے لکھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ ان کی ماں جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، کہتے میرے دوستو ہم نے ہمارے بڑوں سے سنا 25,000 بچوں کو قتل کر دیا اس نے، 25,000 ماں کی گوشت سے بچہ پیدا ہوا بولے، فرمایا اس کو قتل کر دیا جاتا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی ماں کو یہ حکم دیا کہ فرمایا تمہارے بچے کو ایک صندوق میں ڈال کے پانی میں چھوڑ دو۔ تو میرے دوستو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا یہ دنیا کی پہلی ماں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو نیکی بھی عطا فرمائی، پیسے بھی دیے دودھ پلانے پر۔ کیوں؟ یقین کی بنیاد پر، اللہ کے اوپر یقین تھا میرا بچہ بچیں گا، میرے بچے کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے وہ بچے کو جو پوری دنیا کو قتل کر رہا ہے، وہ بچے کو اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے دوستو ظالم کے گھر کے اندر پرورش کر کے بتایا اور پیسے بھی دلایا۔ کس کی بنا پر؟ اللہ کے اوپر یقین کی بنیاد پر۔ پھر میرے دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی طرف بزرگان دین بہت ہی ترغیب دیتے ہیں۔ یقین کی بنیاد پر حاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر جب آئے، چھوڑ دے کے چلے گئے ابراہیم علیہ السلام، تو میرے دوستو وہ جو صفا مروہ ہم جبھی بھی عمرے کو گئے، حج کو گئے تو وہ دیکھتے ہیں، تو میرے دوستو عجیب منظر، پورے پہاڑی، نہ انسان نہ چرین نہ پرند، ایسی جگہ پہ اللہ نے وہاں پر چھوڑنے کا حکم دیا۔ تو میرے دوستو میرے بزرگوں فرمایا وہ رہتی دنیا تک صفا مروہ پہ چکر لگانا پڑیں گا، صحیح کرنا پڑیں گا 7 چکر۔ یہ کس کی میرے دوستو؟ یہ ایک عورت کی قربانی پر، اور عورت کے اس عمل کو اللہ تبارک تعالیٰ نے رہتی دنیا کے لیے رکھ کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ بنائے، فرمایا وہاں پر مقام ابراہیم کی جگہ بنا دی، تو پھر فرمایا وہاں پر صفا مروہ پہ جو ہے نا میرے دوستو عورتوں کا مقام بڑھا کر جو ہے نا وہاں پر صحیح کرنے کا حکم فرما دیا، صفا مروہ پہ 7 چکر لگانے کا۔ پھر میرے دوستو میرے بزرگوں پھر ہمارے بزرگان دین کے واقعات پہ ہم آتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یقین کیسے تھے خواتین کا۔ فرمایا ایک بڑھیا کا گھر، حضرت شیخ ذوالفقار صاحب نے لکھا ایک بڑھیا کا گھر، چھوٹا سا گھر تھا ایک بڑے بادشاہ کے گھر کے سامنے، بڑے دولت والے کے گھر کے سامنے۔ اب فرمایا وہ جب گھر بن گیا تو اس کے گھر کے اوپر چڑھنے کے بعد وہ اوپر سے نیچے دیکھتا تو اسے یہ جھوپڑی نظر آتی، تو ہر کوئی آ کے یہ کہتا کہ تمہارے گھر کے سامنے یہ جھوپڑی کئی کو۔ تو میرے دوستو وہ ایک مرتبہ بڑھیا اپنے کسی کام سے رشتہ داروں میں چلے گئی تھی، اب چلے گئی تو اس نے کہا کہ موقع بہت اچھا ہے، گھر کو صاف کر دے۔ اب میرے دوستو وہ گھر کو صاف کر دیا، چٹیل میدان بنا دیا، وہاں گھرسی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد میں جب وہ بڑھیا گھر پر آئی، دیکھی تو میری گھرسی کہاں پر چلی گئی، تو دیکھا کہنے والوں نے کہا کہ بادشاہ نے اس گھرسی کو توڑ کر جگہ صاف کر دیا۔ تو میرے دوستو میرے بزرگوں اس وقت وہ بڑھیا نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہا، اے اللہ میں تو نہیں تھی، تو کہاں چلے گیا؟ میں تو نہیں تھی نا، تو کہاں چلے گیا؟ تیرے سامنے میرا گھر ٹوٹ گیا،
میرا گھر چلے گیا۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، یقین جب ایسا بن گیا تھا تو آسمان کو نظر اٹھا کے شکایت کرتی تھی عورتیں۔ آج میرے دوستوں بزرگوں، اس لیے طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں بچوں کو ہمارا یقین ایسا بن جائے، ہم کچھ بھی ہوا تو آسمان کی طرف نظر اٹھا کے کہنے والے بنے، اتنا تو یقین بنا لے۔ تو وہ بڑھیا جو کہنے لگی، اے اللہ میں تو نہیں تھی، تو کہاں چلے گیا؟ تو تھا نا، میرا گھر بس جاتا تھا۔ تو میرے دوستوں یہ یقین تھا۔ پھر فرمایا محمد شاہ افغانستان سے اپنے جب ملک کو آئے، اب جانے لگے تو فرمایا اس کی بڑھیا کا ایک پاس کچھ جانور تھے، جس کا نام نہیں لیتا میں، جانور تھے، اور اس کے بعد میں وہ محمد شاہ کے جو خادمہ تھے، وزیراں تھے، ایک جانور کو لیا ذبح کر کے کھا لیے۔ اب اس کے بعد میں تھا اس کے پاس ایک ہی دو چیز تھی جس سے گزارا کرتے تھے، دودھ کے ذریعے سے۔ اب میرے دوستو، اب اس نے بڑے عالم سے جا کے پوچھا کہ محمد شاہ کے وزیروں نے میری ایک جانور کو کاٹ کے کھا لیا، اب کیا کیا جائے؟ تو اس زمانے کے عالم دین نے یہ کہا کہ فلاں جگہ پل ہے، تم وہاں جا کے کھڑے ہو جاؤ، تمہیں فیصلہ ہو جائے گا۔ جب محمد شاہ کی سواری جب جا رہی تھی تو اس وقت وہ بڑھیا کہنے لگی، راستے میں کھڑے ہو گئی۔ محمد شاہ کہنے لگا اماں کیا ہے؟ تو اس نے کہا محمد شاہ فیصلہ یہ پل پہ کرنا چاہتا ہے یا تو حشر کے پل صراط کے پل پہ کرنا چاہتا ہے؟ بولے اماں کیا ہے بتا، یہی پل پہ کر دوں گا میں، کیا ہے تیرا مسئلہ؟ کہا کہ تیرے وزیروں نے میری ایک چیز لے لی ہے جس کو کاٹ کے کھا لیا، جس سے میرا گزارا ہوا کرتا تھا۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، محمد شاہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بڑے عاجزی کے ساتھ معافی مانگا، کہا کہ میری طرف سے ان کو جو ہے نا 100 جانور دلایا جائے۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یقین ایسا بنا ہوا تھا کہ آخرت کا، ایمان کا، اللہ سے ڈرنے کا، اللہ سے مانگنے کا خواتینوں کے اندر، عورتوں کے اندر ایک جذبہ تھا، اللہ سے لینے والے بنتے تھے۔ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے تو اللہ ان کے ہاتھوں کو کبھی خالی نہیں کرتا تھا۔ اللہ کرے کہ ہم سب کا یقین ایسے عطا فرمائے۔